اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے 5 نمبر جو چیپٹر پڑھا ہے تو اس میں نے یہی گزارش کی تھی، ہر ایک چیپٹر میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر کہیں مجھ سے کوئی غلط لفظ بولا جائے یا کوئی چیز صحیح نہ بولی جائے تو آپ کی مہربانی ہے، آپ مجھے وہ اس میں گائیڈ کریں تھوڑا۔ تو یہ 5 نمبر چیپٹر نماز کے متعلق تھا، تو اس کے اندر مجھے امریکہ سے سربت بہن ہے، ان کا فون آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے جو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد یہ ولم یکن لہ کفوا احد، یہ تو پڑھا صحیح، لیکن اس کا جو ترجمہ ہے وہ آپ کچھ تھوڑا آخری 2 لائنوں کو اوپر نیچے کر گئے ہیں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اس لیے میں اس کی تصحیح کے لیے میں اس کو دوبارہ پیش کر رہا ہوں، تو آپ اس طریقے سے سنیں آپ کو کہ کہہ دو اللہ ایک ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، احد کا لفظ صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ بے نیاز ہے، جس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ صحیح طریقہ ہے اس کے ترجمے کا، میں تھوڑا لفظ اوپر نیچے کر گیا تھا اس میں، تو اس کو اس طریقے سے سنا جائے۔ تو اس کے بعد یہ پھر ہے کہ یہاں انگلینڈ سے چارلی ایک ٹاؤن ہے، وہاں سے مجھے ہمارے ایک مہربان عمران صاحب ہیں، انہوں نے فون کیا کہ آپ نے یہ جو رکوع میں آپ جا کے 3 بار پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، تو اس کا ترجمے میں ایک لفظ آپ سے رہ گیا ہے، تو پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار بزرگ کی، وہاں بزرگ کا لفظ انہوں نے بولا کہ آپ نے چھوڑ دیا ہے، تو اس کو وہاں بزرگ کا لفظ جو ہے وہ آپ اس میں صحیح لفظ یہی ہے، ترجمہ یہی ہے کہ پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار بزرگ کی۔ تو پھر جو ہے رکوع سے اٹھنے کے لیے میں نے صرف سمیع اللہ لمن حمدہ ہی پڑھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ربنا لک الحمد بھی پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ بس یہ 1-2 گزارشات تھیں جو میں نے پیش کرنی تھی، آپ ان کو اس طریقے سے سنیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی میرا سب سے گزارش ہے کہ اگر کہیں پر بھی کوئی چیز صحیح نہ بولی جا سکی ہو یا آپ کے ذہن کے مطابق کوئی اور طریقے سے ہونا چاہیے تو مجھے ضرور میری رہنمائی فرمائیں۔ میں نے چیپٹر نمبر 5 میں نماز کے متعلق گزارشات کی تھی۔ اب نماز کا جو لازمی حصہ ہے اذان، تو اس کے متعلق میں نے تقریباً 8 سال پہلے تحقیق کر کے ایک مضمون لکھا تھا، اور میری کتاب یادوں کی جمع آوری کے اندر جو کہ 8 سال پہلے چھپی تھی، یہ کتاب میرے پاس ہے، تو اس میں وہ مضمون ہے، تو وہ میں اس کے مطابق تحقیق میں نے کی ہوئی ہے، لیکن آپ کو میں پیش کر کے وہ ذرا چاہتا ہوں کہ تاکہ پتہ چلے کہ اذان جو ہے اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور کیسے اس کو پہلے شروع سے پڑھا گیا اور کس کس نے اس کو کیسے پڑھا ہے۔ تو میں یہ شروع کرتا ہوں۔ تو اذان اسلامی عبادات و اجتماعیت کا ایک مثالی مظاہرہ ہے۔ اسی مقصد کے حصول کی خاطر نماز باجماعت کا اہتمام کیا گیا۔ اس قدرتی اجتماع کے لیے شریعت مظہرہ نے جو دل نشین طریقہ اختیار کیا وہ بے شمار فوائد کا حامل ہے۔ اس کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ اہم احادیث کی روشنی میں اس پس منظر کو دیکھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمان مدینہ کریم ہجرت کر کے آئے تو از خود نماز کے لیے اکٹھے جمع ہو جاتے تھے۔ بعد میں ایک مجلس مشاورت میں یہ بات زیر بحث آئی
کہ نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کی کیا ترکیب اختیار کی جائے۔ کسی نے ناقوس بجانے کی، کسی نے آگ روشن کرنے کی، کسی نے نرسنگا جھونکنے کا مشورہ دیا، لیکن سیدنا فاروق اعظم نے تجویز پیش کی کہ ایک آدمی بازاروں میں جا کر الصلاۃ کی صدا لگایا کرے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہی تجویز پسند آئی اور آپ نے اسی وقت حضرت بلال کو حکم دیا کہ اٹھیں اور لوگوں میں جا کر نماز کا اعلان کریں۔ کچھ عرصہ بعد ایک مجلس مشاورت منعقد ہوئی، کیونکہ اس میں غیر مذہب کے شعار زیر بحث آئے۔ مجوسی آگ جلاتے، یہودی نرسنگا پھونکتے اور عیسائی ناقوس بجاتے تھے۔ اس طرح مجلس میں کوئی بات طے نہ ہوئی اور طے ہوئے بغیر مجلس برخاست ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن زید کو نیم خوابی اور نیم بیداری کی حالت میں 2 سبز چادریں زیب تن کیے ایک شخص دکھائی دیا جس کے ہاتھ میں ناقوس ہے۔ انہوں نے پوچھا، ناقوس فروخت کرو گے؟ اس شخص نے مقصد دریافت کیا، جواب دیا کہ نمازیوں کو بلاؤں گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اگر تم کہو تو اس سے بہتر صورت بتا دوں۔ انہوں نے کہا، بتاؤ۔ اس مرد خدا نے اذان اور اقامت کے کلمات مرتب طور پر بتائے۔ عبداللہ بن زید نے نیند سے بیدار ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا۔ حضور اکرم نے فرمایا، خدا نے چاہا تو یہ خواب برحق ہے۔ زید آپ جائیں اور بلال جو تم سے بلند آواز ہو انہیں بتاؤ وہ ان کلمات کو پکاریں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سیدنا عمر بن خطاب نے جب اس آواز کو سنا تو اپنی چادر کو کھینچتے ہوئے حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، آپ جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے بھی وہی خواب دیکھا جو انہیں دکھلایا گیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت عمر نے کہا، میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا، مگر آپ کو اطلاع دینے میں انصاری سبقت لے گئے اور مجھے عرض کرنے میں حجاب محسوس ہوا۔ تو مختلف روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اذان کے لیے ایک جگہ متعین نہ تھی، بلکہ متعدد مکانات پر اذان دی جاتی رہی۔ جیسا کہ سیدنا عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ نبی بخار کی ایک معزز خاتون کا کہنا ہے کہ مسجد نبوی کے گرد و پیش واقع تمام مکانات میں میرا مکان زیادہ بلند تھا، اس لیے حضرت بلال صبح تڑکے وہیں آ جاتے اور طلوع فجر کا انتظار کرتے۔ جب صبح ہوتی تو اسی مکان کے اوپر اذان دیتے تھے۔ ان کا روزمرہ کا معمول تھا جسے کبھی ترک نہیں کیا تھا۔ تو اس کے بعد ہے کہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کے عہد خلافت میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو سیدنا بلال دربار فاروقی میں عرض پرداس ہوئے کہ اگر اجازت ہو تو میں بیت المقدس میں سکونت اختیار کر لوں۔ امیر المومنین نے مؤذن کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا۔ اس طرح وہ بیت المقدس میں اقامت پذیر ہو گئے، وہاں نکاح بھی کر لیا۔ ایک دن محبوب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، بلال، یہ کیسی جفا ہے کہ آپ میری زیارت کو بھی نہیں آئے۔ خواب نے حضرت بلال کو چونکا دیا۔ حضرت بلال بہت غمگین اور سخت پریشان ہوئے، آپ کو چین نہ آیا۔ اسی وقت بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب سرور کونین رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے تو آنکھوں میں آنسوؤں کی ندیاں بہہ رہی تھیں اور دل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے تو آنکھوں میں آنسوؤں کی ندیاں بہہ رہی تھیں اور دل سخت شرمسار تھا اور بے قرار تھا، مگر زیارت مشک بار سے تمام اضطراب کافور ہو گیا۔ جب حضرت بلال کی آمد کی اطلاع شہزادگان حسنین کو ہوئی تو ملاقات کے لیے تشریف لائے۔
सैयदना बिलाल हजूर अक़दस के उन गुंचों को देखकर उनसे चिमट गए। साहबदगान ने अज़ान की फरमाइश कर दी, जिस पर मुअज़्ज़िन रसूल तमील इरशाद में अज़ान कहने पर आमादा हो गए। हज़रत बिलाल मस्जिद की छत पर ऐसे खड़े हुए जहाँ अपने आका की मौजूदगी में अज़ान कहते थे। जब आपने अज़ान शुरू की तो लोगों में कहराम मच गया और जोग दर जोग अज़ान की आवाज़ की तरफ लपके। तो अब इस सिलसिले में कुछ अहादीस हैं जो मैं पेश करना ज़रूरी समझता हूँ। तो सही बुखारी में है हदीस नंबर 582। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अज़ान सुनो तो जो मुअज़्ज़िन कहता है वही तुम भी कहते जाओ। हदीस नंबर 585 बुखारी शरीफ की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अज़ान सुन चुके फिर यूँ दुआ करे, या मेरे अल्लाह जो इस पूरी पुकार का साहब है, यानी अज़ान और कायम रहने वाली नमाज का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन वसीला इनायत कर और बड़ा रुतबा और मकाम महमूद पर उनको खड़ा कर, जिसका तूने उनसे वादा किया है। तो हुजूर ने फरमाया, तो क़यामत के दिन मेरी शफाअत उसके लिए ज़रूरी है जो ये दुआ करेगा अज़ान सुनने के बाद। तो 590 नंबर हदीस में है हज़रत आयशा से कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की अज़ान और तकबीर के बीच में 2 हल्की फुल्की रकात सुन्नत पढ़ा करते थे। तो 294 नंबर है कि अब्दुल्ला बिन मग़फ़िल से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर अज़ान और तकबीर में जो कोई चाहे नफल नमाज पढ़े। तो आगे 606 नंबर है अबू हुरैरा से। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम तकबीर की आवाज़ सुनो तो नमाज के लिए मामूली चाल से चलते हुए आओ और आहिस्तगी और सहूलत को अपने ऊपर लाजम करो, दौड़ो नहीं। फिर जितनी नमाज मिले वो पढ़ लो और जो जाती रहे उसको पूरा कर लो। तो ये अहादीस की रोशनी में कुछ चंद एक मैंने हदीसें पेश की हैं। तो अज़ान फिर मुकम्मल तौर पर लागू हो गई हजूर की ज़िंदगी में ही, जो कि तमाम मसाजिद में पढ़ी जाने लगी, जो कि आज तक पढ़ी जा रही है। और एक बात बड़ी जो है कि दुनिया पूरी में कोई 1 मिनट भी ऐसा नहीं होता जबकि अज़ान ना दी जा रही हो। अगर पाकिस्तान में दी जा रही है तो अगले टाइम पे अगले मुल्क में होगी, उसके बाद अगले मुल्क में, यानी 24 घंटे अज़ान की आवाज़ चलती रहती है। ये अल्लाह ताला का एक मुसलमानों के ऊपर बड़ा मैं समझता हूँ कि एहसान है कि वो इन सब को जो है वो पुकारता रहता है कि नमाज की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ, हैया अलस्सलात, हैया अलस्सलात। वो यही है कि नमाज की तरफ आओ। तो ये चंद गुजारिशात थी अज़ान के सिलसिला में। तो अगर इसमें कोई मज़ीद मशवरा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।